کیا آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کا ہر لفظ اردو میں آسانی سے سمجھ سکیں؟ یہ سیریز ایک بڑی منفرد سیریز ہے۔ قرآن کے ہر لفظ کو اردو میں ایکسپلین کرنے کا ایک منفرد طریقہ ہے۔ ہم مشکل الفاظ کو روزمرہ کے استعمال اور مثالوں سے ریلیٹ کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کبھی نہ بھول پائیں۔ خاص طور پر ترجمہ اور تفسیر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس اور قرآن سے محبت رکھنے والے اور قرآن کو سمجھنے والے یہ سیریز ضرور فالو کریں۔ ہمارا مقصد ہے قرآن کے ہر لفظ کو آپ کے دل اور زبان تک آسانی سے پہنچانا۔ میں ہوں محمد وقاص اخونزادہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 1 کے الفاظ مانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق، پیدا کرنے والا۔ اردو میں استعمال ہوا ہے اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، یعنی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو بہت آسان ہے۔ خالق، پیدا کرنے والا۔ صادق، سچا۔ صادق ہم استعمال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، سچے تھے اور امانت دار تھے، تو ٹوٹلی اردو ہے، بس آپ کو یہ الفاظ سمجھنے ہیں۔ صادق، سچا۔ عبد، بندہ۔ عبد، بندہ یا غلام۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کے غلام ہیں، اللہ ہی کی مان کے چلتے ہیں، تو عبد، بندہ۔ اخن، بھائی۔ اب یہ استعمال ہوا ہے حدیث ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یعنی اخو المسلم، بھائی۔ اخن، بھائی۔ صالح، صالح، صالح کہتے ہیں نیک۔ ہم استعمال کرتے ہیں یہ لفظ اردو میں کہ اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یعنی صالح نیک کو کہیں گے۔ عابد، عابد، عبادت کرنے والا۔ عابد، عبادت کرنے والا، بندہ بڑا عابد ہے، یعنی بڑا عبادت گزار ہے۔ ابن، بیٹا۔ ابن، بیٹے کو کہیں گے، ہم استعمال کرتے ہیں فلاں بن فلاں، یعنی فلاں کا بیٹا فلاں۔ عبداللہ بن زبیر، زبیر بن عوام، عشرہ مبشرہ کے صحابیوں میں سے ہیں۔ عم، چچا۔ عم، چچا۔ صغیر، صغیر، چھوٹا۔ صغیر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، بڑا کامن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ گناہ معاف فرما۔ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف فرما۔ عمت، عمت، پھوپھی۔ عمہ چچا تھا اور عمت پھوپھی، ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں، وقف کریں گے، یہ تا جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، تو عمہ، پھوپھی۔ صغیرۃ، صغیرۃ، چھوٹی۔ صغیر چھوٹا اور صغیرۃ چھوٹی، جب یہ گولتا آ جائے گا نا تو پچھلے والا ورڈ جو ہے وہ مؤنث میں کنورٹ ہو جائے گا۔ یہاں پر صغیر تھا نا، صغیرن تو چھوٹا تھا، جب یہ ہا آ گیا، یہ تا، تو پھر یہ صغیرۃ بن جائے گا اور پھر مؤنث میں کنورٹ ہو جائے گا، تو چھوٹی۔ جمیل، اللہ اکبر، خوبصورت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ بڑا حسین و جمیل چہرہ تھا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی خوبصورت ترین چہرہ تھا، تو حسین و جمیل، جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں، بڑا جمال ہے، بڑا کمال ہے۔ کبیر، کبیر بڑے کو کہتے ہیں، کہ صغیر چھوٹے کو، کبیر بڑے کو ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ یعنی چھوٹے اور بڑے گناہ معاف فرما۔ پھر کبیرۃ، بڑی، اب یہاں پر پھر مؤنث ہے تو بڑی، دیکھیں گولتا آ رہا ہے تو پھر مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ کبیر، بڑا، کبیرۃ، بڑی۔ بنت، بیٹی۔ بنت، فلاں بنت فلاں۔ بعض اوقات جب ایوارڈ سرمنی ہو رہی ہوتی ہے تو اگر کسی بیٹی کا نام نہ پکارا جائے تو پھر جو پردہ دار اور حیدار ہوتے ہیں تو فلاں بنت فلاں، یعنی اس بیٹی کے باپ کا نام لیا جاتا ہے، بیٹی کے باپ کا نام لیا جاتا ہے، تو بنت ان کا مطلب بیٹی آئے گا۔ جندن، لشکر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، آپ ذرا کنیکٹ کرنے کے لیے جھنڈ کے لفظ کو ذہن میں رکھیں۔ جھنڈ، لشکر، ایک گروہ ہوتا ہے نا، تو لشکر۔ ابن، باب۔ ابن، باب۔ رجل، آدمی۔ رجل آدمی کو کہتے ہیں، قرآن میں ہے الرجال قوامون علی النساء، بے شک مرد حاکم ہیں عورتوں پر، وللرجال علیہن درجہ، مردوں کو درجہ ہے عورتوں پر، تو یہ بڑا خوبصورت انداز قرآن میں سارا موجود ہے۔ ام، ام، ماں، ام ایمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی جو خدمت گزار تھی، ان کی والدہ ماجدہ کے بعد جنہوں نے ان کی پرورش کی، ایمن ان کا نام تھا۔ ذکیٌ ذہین، ذکیٌ ذہین، اختن بہن، اخن بھائی تھا اور اختن بہن آ جائے گی۔ قوی قوت والا، طاقت والا، ہم اردو میں کہتے ہیں بڑا قوی ہے، بڑا قوی اور بہادر ہے، یعنی بڑی طاقت و قوت ہے اس میں، قوی قوت سے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ حمد تعریف، بڑا آسان، ہم کہتے ہیں ہم نے اللہ کی حمد بیان کی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آگے ہے صراط، صراط کہتے ہیں راستے کو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط راستے کو کہیں گے۔ رفیع، رفیع کہتے ہیں بلند کو، اونچے کو، ورفعنا لک ذکرک، کہ نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو رفعت اور بلندی آپ اس سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اونچے سے یہ ہے رفیع اونچا، مستقیم مستقیم سیدھا، صراط مستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو مستقیم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں خط مستقیم، یعنی سیدھی لائن، تو مستقیم سیدھی یا سیدھے کو ہی کہتے ہیں۔ دین بدلہ، انصاف، قانون، دین، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ۔ خالۃ، خالہ، وہاں پہ خال ہم نے ماموں پڑھا تھا، تو خالتن جب اس کے ساتھ یہ مؤنث کے لیے گولتا آ جائے گی تو خالہ یعنی مؤنث بن جائے گی۔ عابدتن، اللہ اکبر، ہم نے دیکھے نا پیچھے عابد پڑھا تھا، عابد کا مطلب عبادت کرنے والا، اور عبد پڑھا تھا اس کا مطلب بندہ تھا یعنی غلام، اور یہاں پر بھی عابدتن ہے تو عبادت کرنے والی، یعنی اس گولتا کی وجہ سے ہم اسے مؤنث میں کنورٹ کر دیں گے۔ پھر ہے بیتن، بیت اللہ، اللہ کا گھر، بہت آسان ہے، ہم کہتے ہیں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، یعنی اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اور آسان سمجھنے کے لیے اہل بیت، رسول اللہ کے گھر والے صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ابن، بیٹا، بہت آسان ہے۔ صدیق، صدیق کہتے ہیں دوست کو، اور خاص کر کلوز دوست، سچے دوست کو۔ نبی، خبر دینے والا، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ذہن رکھ سکتے ہیں، وہ بھی رسول اللہ کے بڑے کلوز دوست تھے، تو یار غار سور بھی کہا جاتا تھا۔ قرآن میں ہے نا لا تحزن ان اللہ معنا، جب ابو بکر صدیق اور رسول اللہ غار میں تھے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ گھبرائے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو نبی، نبی خبر دینے والا، نبی خبر دیتا ہے۔ اور ہم نے سورۃ النبأ پڑھی تھی، یاد ہو آپ کو تفسیر کے لیکچر میں، تو سورۃ النبأ میں نبأ جو تھی اس کا مطلب بھی بہت بڑی عظیم خبر، یعنی قیامت کی خبر، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ خبر دی، اس لیے اس کا نام نبأ رکھ دیا۔ تو یہاں پر بھی نبی کا مطلب خبر دینے والا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خبر لے کر آتے تھے، جو اللہ کی طرف سے وحی اور خبریں آتی تھی وہ امت تک ٹرانسفر کرتے تھے، تو اللہ کرتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا آج کا جو پہلا لیکچر ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس لیکچر کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ آگے بھیج دیں، قیامت تک جتنے لوگ بھی پڑھتے سمجھتے رہیں گے، ایک لفظ بھی کسی کو سمجھ آئے گا تو اس کا ثواب انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے ہمیں اور آپ کو مفت میں قیامت تک ملتا رہے گا۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔